وہی بیت المقدس کسی عمر کے انتظار میں ہے، وہ انتظار میں ہے کب کوئی عمر آئے گا اور کب مجھے عذاب کروائے گا۔ یہ بھی حالات و واقعات جملہ آیا میں یوں نہیں کہوں، یہ جو 22 فروری کو ہم ملتان کی سرزمین پر ایک بڑی تاریخ ساز کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے کبھی محمد بن قاسم ملتان سے چلا تھا اور سندھ کی طرف گیا تھا، اب ہم نے محمد بن قاسم کے ماننے والوں کو پورے ملک سے دعوت دے کر کے اس ملتان میں جمع کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ محمد بن قاسم ادھر سے ادھر تو گیا تو ہم پورے ملک سے چلائیں گے، محمد بن قاسم کے شہر میں لائیں گے اور یہاں لا کر کے اس نے فتوحات کے پرچم وہاں جا کر کے گاڑے تھے، ہم انشاءاللہ العزیز 22 فروری کو لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، ادھر سے بھی آواز آئے گی صحابہ صحابہ کی، ادھر سے بھی آواز آئے گی صحابہ صحابہ کی، ادھر سے بھی آواز آئے گی صحابہ صحابہ کی، جدھر بھی دیکھو گے تمہیں صحابہ صحابہ کی آوازیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ انتہائیات میں احترام، وہ فاروق اعظم منصب خلافت میں آئے، شہید کر دیے گئے، اور یہ بھی کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آپ کے قائدین شہید ہو رہے ہیں، پیغمبر کے خلفاء جن کا نام دیکھیے، دبدبہ روح دیکھیے، فاروق اعظم جیسی شخصیت اسے مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے جن کے اوپر حملہ ہوا تھا انہوں نے جامع شہادت روش کیا تھا، جب شہید ہوئے تھے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ اچھی قوم، میں نے پڑھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین غالب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، منصب خلافت کے اوپر سیدنا عثمان بن عفان ہے، تشریف لائے، ایک وقت انہوں نے بھی گزارا اور ان کے اوپر بھی مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس حالت میں حملہ ہوا تھا۔ ہمارے اوپر سے بازاروں میں حملے ہوتے ہیں، روڈوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، نبی کا دورہ داماد تھا، ذوالنورین تھا، اس کے اوپر جمعے میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا جب اس کے اوپر حملہ ہوا۔ اس لیے ایک جگہ کے اوپر میں تھا، کسی نے طنزیہ انداز میں کہا مولانا صاحب ملک میں باقی بھی مولوی رہتے ہیں، باقی بھی مولوی دینی جماعتیں ہیں، یہ گولیاں ساری آپ کے لوگوں کو کیوں لگتی ہیں کسی اور کو کیوں نہیں لگتی؟ میں نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمہارے نزدیک تو نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے تو نبی کے خلفاء نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جامع شہادت روش کرتے گئے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نام بھی انہی کا لیتے ہیں اور انہی کے راستوں کے اوپر چل کر گولیاں کھا کر کے جامع شہادت روش کر رہے ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 64 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام
میں بہت سفر لمبا شارٹ کرتے کرتے آ جاتا ہوں 6 ستمبر 1985 جب مولانا حق نواز نے جماعت بنائی تھی۔ آغاز اس کا دیکھیں کیا تھا، اس کی بھی تفصیل کا وقت نہیں، آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے، بنیاد رکھی، کیوں رکھی؟ ایک انقلاب خمینی کی شکل میں اعلان میں آیا تھا، وہ انقلاب پاکستان میں لانا چاہتے تھے، پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اس کا راستہ روکنا ضروری تھا، اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تھا، لایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچے آواز سے پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ لا الہ الا اللہ جو اس کی زبان پہ آیا تھا، یہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے نبی سے پڑھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ جو قائد اعظم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلے نبی سے پڑھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ تو وہ کلمہ پڑھ کر کے یہ ملک بنایا گیا، جن کے نام لے کر کے بنایا گیا، اس فرقے نے طبقے نے کہا پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنانا ہے، تو قائد اعظم کی بات کو بھی پورا کرنا تھا، اور قائد اعظم نے دوسرا جملہ بھی کہا تھا، میں ایسی مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے گا، تو خلافت راشدہ کا نظام جہاں ہوگا شیعہ اسٹیٹ ہوگی، خلافت راشدہ نہیں ہوگی، اور جب خلافت راشدہ ہوگی پھر شیعہ اسٹیٹ ضروری تھا اس کا راستہ روکا جائے، وہ روکنے کے لیے رب نے مولانا حق نواز کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اسے کھڑا کر دیا، اور حق نواز میدان میں آیا، اس نے میدان میں آ کر کے اعلان کیا، اصحاب پیغمبر کے دشمنوں، آج کے بعد میرا اعلان سنو، صحابہ کو لاوارث نہ سمجھنا، صحابہ کا وارث بن کر کے حق نواز آ گیا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا، پھر اس نے مالک کھائے، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، جیسے نبی نے اٹھائے، پھر صحابہ نے اٹھائے، حق نواز نے اٹھائی، حق نواز کے جسم پہ تشدد ہوتا رہا، اتنا تشدد ہوا، میاں والی کی جیل میں ایک قیدی نے سوال کیا، حق نواز بڑی مار پڑی ہے، حق نواز نے بول کر کے کہا مار تو پڑی ہے مگر بلال حبشی سے کم پڑی ہے۔ اس نے یہ کہا، پھر آپ کے علم میں ہے اس نے وہ بھی کہا تھا آنے والے جمعہ سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ بھی اس نے اپنے جمعے کے آخری خطبے میں کہا تھا۔ سرگودا کے مسلمانوں، تم شہیدوں کے شہر سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے شہر کے وہ شہید تھے جنہوں نے جہاز اڑا کر کے انڈیا کے بڑے بڑے لوگوں کو الٹا کر کے رکھ دیا تھا، ذلت انہیں شکست دے کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو پیغام دیا تھا آپ کے شہر میں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جیسے حق نواز کو پتہ چل گیا تھا مجھے گولی مار دی جائے گی، مسلم کمزور ہوتا تو گھر سے باہر نہ نکلتا، یہ کہہ رہا ہوں، گھر میں بیٹھ جاتا، گھر والی بھی کہتی نہ جانا مارا جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر حق نواز نے کہا مجھے اس بات کا علم ہے بچے یتیم بیوی بیوہ ہوگی، میں کیا کروں؟ میں رات کو نیند کے لیے جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو مجھے میری امی جان جنہیں محبت میں کہتے تھے امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، اور یہ کہہ کر کے کہتے تھے امی جان ایک دن آئے گا تیرے دوپٹے کے تقدس کے لیے حق نواز قربان ہو جائے گا۔ پھر وہ قربان ہو گیا، پھر احسان الکاشمی ہو گیا، پھر ضیاء الرحمن ہو گیا، پھر اعظم طارق ہو گیا،
پھر علی شیر حیدری ہو گیا، پھر 12,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہزاروں کی تعداد کارکنوں نے جیلوں کو آباد کیا، تختوں کے اوپر لٹک گئے، فوج جور سجول جیسے ظالمانہ قانون کے شکنجے میں کسے گئے، لاپتہ کیا گیا، جسموں پہ تشدد کیا گیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں تحدیث میں نعمت کے طور پر اپنی طرف سے مولانا عبدالرحمان کی طرف سے آپ کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم میدان میں تھے، میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں صحابہ کا دامن ہمارے ہاتھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ میرے بات یہ لڑائی شروع ہوئی، اتنا بڑی جانوں کی قربانی، ہماری جماعت کے لوگوں نے بھی، ہمارا کوئی شخصی مقصد نہیں تھا، ہماری کسی سے اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، کرسی کی لڑائی نہیں تھی، وزارت اور مشارت کی لڑائی نہیں تھی۔ یاروں وزارتوں مشارتوں والے جو ہوا کرتے ہیں وہ قربانی نہیں دیا کرتے، وہ میدان سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی جماعت ہے، 12,000 قربان کرا کر کے پھر بھی میدان میں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے رہا ہم نے میدان چھوڑا تو میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی طرف سے اگر گورنمنٹ کے اداروں سے کہوں کہ بس کر دو، تمہیں بس کر دینی چاہیے، تمہیں اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ میں یوں کہتا ہوں تم نے ظلم و جبر کا ہر حربہ استعمال کر لیا۔ کون سا ظلم ہے جو تم نے ہمارے ذمہ داروں پہ کارکنوں پہ نہیں کیا؟ مگر میرا جملہ سنو، ہم نے ایک ایک جگہ سے 5 جنہ سے 10 جنہ سے 20 جنہ سے 45 جنہ سے ملتان میں ایک جگہ سے میں نے اٹھائے تھے 120 تڑپتے ہوئے زخمیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ ملک کے اداروں کے ذمہ داروں کندھوں کے طریقے کھول کر کے میرا جملہ سنو، ہم نے جنازے اٹھائے تھے۔ ریاست کے خلاف ہماری زبان پہ کبھی ایک جملہ نہیں آ جاتا۔ قائد تیری محنت کو سلام ہے، سلام ہے، قائد تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے۔ ہم نے جنازے اٹھائے، قیادت کے جنازے اٹھائے، اس قیادت کے جنازے اٹھائے۔ ایسی قیادتیں مائیں روز روز نہیں پیدا کیا کرتی، یہ خال خال ایسی مائیں ہوا کرتی ہے جو ایسے ہیروں کو جنم دیا کرتی ہے۔ ہم نے ان کے بھی جنازے اٹھائے، ہم نے کبھی پاکستان کو مرداباد نہیں کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہم نے کبھی بڑے بڑے دکھ اٹھاتے ہوئے، بڑے بڑے ظلم و جبر سہ کر کے بھی ہم نے کبھی پاکستان کے پرچم کی توہین کی، ہم نے ملکی اداروں کے خلاف ہماری زبان پہ کبھی کوئی جملہ نہیں آیا، نہ ہم نے ملک کو مرد آباد کہا، نہ ہم نے پاکستان کے پرچم کی توہین کی، نہ ہم نے ملک کے اداروں کے ساتھ جنگ کی، نہ ان کے خلاف ہماری زبان پہ کوئی جملہ آیا۔ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ابھی 12 چنار میں جنگ ہوئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد ہے ان کی، بڑی تعداد میں انسانوں کا خون وہاں بہ رہا تھا اور وہاں پر اہل سنت کا قتل عام ہوا، بازار کو آگ لگا دی گئی، ایک 70 سالہ بزرگ کا سر قلم کیا گیا۔ سنا آپ نے؟ سنا 70 سالہ بزرگ جو ڈاکٹر تھا، اس کی بیٹی ڈاکٹر تھی، اس کو اغوا کیا، اس کی بیوی کو اغوا کیا،
جو ظلم و جبر ہوا وہ زبان سے نہیں دیتی ہے. سر قلم کیا، فوج کی چوکی کے اوپر رکھ دیا. کیا مطلب تھا کہ یہ فوج نے اس کا سر قلم کیا ہے؟ ہمیں مستحیل کرنا مقصد تھا کہ فوج کی چوکی کو دیکھ کر کے یہ فوج کے خلاف نکلیں گے، فوج کو مرتباد کہیں گے، فوج سے ٹکرائیں گے. ہم نے وہ لڑکا ہوا سر بھی دیکھا، مگر نہ ہم نے ملک کے خلاف بات کی، نہ ہم نے اداروں کے خلاف بات کی. یہی گروہ جو کل تک صحابہ کو مرتباد کہتا رہا، صحابہ پہ تنقید کیا کرتا تھا، صحابہ کے حسن نسب پہ بحث کیا کرتا تھا، اسی طبقے نے پالا چنار میں پاکستان کا پرچم اتار کر کے قوم کے نیچے مسئلہ، پھر اس پاکستان کے پرچم کو آگ لگائی اور آگ لگانے پر بھی بس نہیں ہوئے. پھر وہاں کھڑے ہو کر کے جشن منایا، اس کی تصویریں وائرل کر کے بتلایا کہ پاکستان کا پرچم جلا کر کے ہم اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرائیں گے. سرگودا کے مسلمان یہ بھی ہوا، اس پرچم کو آگ لگائی. وہ پرچم جس کو میرے بزرگ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر لہرایا تھا. مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے جس پرچم کو لہرایا تھا، اس پرچم کو پارا چنار کے شیعوں نے نظر آتش کیا اور پھر آگے بڑھے. آگے بڑھ کر کے ایک جگہ پر نہیں، پارا چنار میں، گلگت میں، کراچی میں، ملک کے کئی اور شہروں میں یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے. آپ نے سنے؟ جس نے سنے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر تاکہ تائید ہو جائے میری بات. شکریہ، جزاک اللہ. سوشل میڈیا کا دور ہے، پاکستان کو مرد آباد کرتا، جس کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جانوں کی قربانیاں دی تھی. جس ملک کو بنانے کے لیے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو پامال کروایا تھا، اس ملک کو مرد آباد کہہ دیا گیا. جس ملک میں اس ایک سال میں وفات المدارس کے ساتھ جن مدارس کا الحاق ہے، اس مدارس میں ایک سال میں 1,12,000 بچوں نے قرآن پاک کی حفظ مکمل کیا. 40,000 علماء کرام بنے ہیں جن کا وفات المدارس کے ساتھ الحاق ہے. ان مدارس نے جو پاکستان کی دھرتی پر ہے قرآن کے حافظ لیے، علماء بنا کر کے لیے، اس ملک کو کہا مرد آباد. جواب جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ان کا راستہ رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ انہوں نے پاکستان کی فوج کو مرد آباد کہا اور ایک بدبخت نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے ہم چوکوں میں رکھ کر کے اسے آگ لگا دیں گے. پاکستان کے اداروں کے لوگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ میری گفتگو سامنے یہ بیٹھے ہیں، ان کی وساطت سے میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، آپ کا قانون کب حرکت میں آئے گا؟ میری جماعت کا کارکن ایک نعرہ لگا دے، تم سارے کے سارے لشکر بنا کر کے آ جاتے ہو، اٹھانے کے لیے آ جاتے ہو. ملک کے خلاف نہیں اس نے جملہ کہا، فوج کے خلاف نہیں کہا، ریاست کے خلاف نہیں کہا. تم اس کو اٹھاتے ہو، فوج شڈول میں داخل کرتے ہو، لاپتہ کرتے ہو، مارتے ہو، پسے دیواریں زندہ کرتے ہو. یارو ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، جو ریاست کو مرد آباد کہتے ہیں، جنہوں نے ریاست کے پرچم کو جلایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں
تک کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ جب کوئی نہ بولا پرچم بھی جلا، ملک کو بھی مرتبات کہہ دیا، پاسپورٹ جلانے کا بھی اعلان کر دیا گیا، کوئی ملک کی سیاسی جماعت کا لیڈر نہ بولا، کوئی ملک کی مذہبی جماعت کا لیڈر نہ بولا، کوئی اس ملک سے محبت کرنے والا سامنے نہیں آیا۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بات نبی کیا ہے، جب بھی میدان میں ہوتے ہیں، بات صحابہ کیا ہے، تب بھی میدان میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کے نام پر جو ملک بنایا گیا، کوئی اس کا مرتبات کہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی میدان میں ہم ہوتے ہیں۔ ہم قانون کی شکل میں ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ مجھے خوشی ہے مولانا عبدالرحمان صاحب ہمارے بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہوگا سرگودا کی عدالت میں ایک گستاخ کو پہلے 3 مہینے کی سزا ہوئی، وہ باہر آیا، اس نے دوبارہ گستاخی کی، جج وہی تھا، جب دوبارہ اس کی عدالت میں کیس کیا تو سرگودا کی عدالت نے ان صحابہ کے گستاخ کو عمر قید کی سزا سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی محنتیں، آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں، آپ کی جد و جہد، آپ کی قربانیاں اسی کام کے لیے تھی۔ سرگودا کی عدالت نے عمر قید سنائی، خوشاب آپ کے ساتھ ہے، خوشاب میں گستاخ نے گستاخی کی تھی، عدالت نے اس کو 16 سال کی سزا سنائی تھی، بلکہ 17 سال کی سزا سنائی تھی۔ اور آگے بڑھیے، ابھی جنوری کا مہینہ گزر کر کے گیا، ایک گستاخ کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے 23 سال کی سزا اور 3.5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ کامیاب ہو گئے تم، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہماری تحریک، ہماری محنت، ہماری جد و جہد اس کام کے لیے تھی۔ ہم قانون کے ذریعے سے ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے۔ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اب بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے ملک کا پرچم جلایا، جنہوں نے ملک کو مردباد کہا، جنہوں نے ملک کے اداروں کو مردباد کہا، جنہوں نے ملک کے پاسپورٹ کو آگ لگانے کا اعلان کیا، ان کا راستہ روکنا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے؟ ان کا راستہ روکنے کے لیے میں نے اعلان کیا ہے 22 فروری ضلع کونا قاسم باغ کا وہ تاریخ ساز سٹیڈیم، جس کو آج سے 26 سال پہلے مولانا محمد اعظم طارق نے بھر کر کے دکھایا تھا۔ کسی کا چیلنج تھا، جواب اعظم طارق نے دیا تھا، اب کسی نے کہا تھا اب تم بھر کر کے دکھاؤ۔ میں نے اعلان کیا انشاءاللہ صرف بھریں گے نہیں، جتنا مجمع اندر ہوگا اتنا مجمع باہر بھی ہوگا۔ ابھی سندھ میں 9 فروری کو حضرت حیدری شہید کے ادارہ کا بڑا تاریخی جلسہ تھا۔ جب وہاں میں نے یہ اپیل کی تو سندھ کے لوگوں نے کہا اس سٹیڈیم کو مولانا صاحب ہم رکھ دیں گے۔ سندھ والوں نے کہا ہم رکھ دیں گے، آپ باقیوں کا انتظام کریں، سندھ ہمارے سپرد کرتے ہم اس کو رکھ دیں گے۔ آپ آئیں گے؟ آؤ گے؟ آؤ گے؟ تیار ہو؟ کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف بھی آئے تب بھی آئیں گے، کوئی رکاوٹ بھی آئے تب بھی آئیں گے۔ اور میں ملک کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے کارکنوں کا راستہ نہ روکنا، ہمیں مجبور نہ کرنا۔ ہم تم سے کبھی ٹکرائے نہیں ہیں اور ہم ٹکرانا بھی نہیں چاہتے، مگر اگر تم نے کوئی غلط
22 फरवरी का दिन जहां मौलाना हक नवाज के नाम करेंगे, वहीं पर आपका 22 फरवरी का दिन सहाबा-ए-किराम के नाम होगा।